تک اللہ نے زندگی دی ہے 2 کام کرنے کے لیے ذرا جلدی کر لو. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ایک تو یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے جتنی جلدی ہو توبہ استغفار کر کے اپنا تیار رہو. کبھی کہا جاتا ہے موت کی عظیم ترین تیاریوں میں سے ایک یہ ہے میرے بھائی کہ انسان اپنے گناہوں کو جمع نہ ہونے دے. ہر وقت کثرت سے توبہ استغفار کرے. کچھ نہیں پتا کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں, چلے بعد میں توبہ کر لیں گے بعد میں. آج جانتے ہیں کہ آدمی چلا جا رہا ہے لمحے بھر میں. آج پیدا ہونے میں دیری لگتی, مرنے میں دیری لگتی ہی نہیں. انسان چلا جا رہا ہے, پیچھے سے گاڑی والا آیا, واللہ مرنے کے پہلے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا. اسی اللہ کے رسول ایسے موت سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دعا کرو ایسی موت سے سب کو بچائے جس میں کلمہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکے. تو ایک تو یہ ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. رب نے مغفرت کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے, چھوٹ دی ہے. کب تک؟ جب تک کہ انسان حالت نزا میں نہ مبتلا ہو جائے. یہ ہے. نمبر 2, اگر کوئی زندہ ہے تو جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو کر کے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سورج نہ طلوع ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہر ایک کے لیے جب تک ملک الموت کو نہیں دیکھتا اس کے لیے کھلا ہے. عمومی طور پر جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ 2 وقت ہیں توبہ کرنے. تو ایک تو توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کر لو. یہ موت کی تیاریوں میں سے تیاری ہے کہ انسان خوب کثرت سے توبہ کرے. واللہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے لوگوں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي. اس پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دل کسی کا نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے لوگوں میں ذرا ذکر الہی میں غفلت کیا, دنیا داری میں لگ گیا تو میرے دل پر بھی کائی جمنے لگتی ہے. کائی بارش کی دھول مٹی. اسی لیے میں 100 مرتبہ استغفار کر ڈالتا ہوں تاکہ میرا دل صاف ہوتا رہے. دل کی صفائی کے لیے توبہ استغفار کرنا بہت ضروری. ایک تو یہ کر لو. مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے دادا بازار میں. ابھی دبئی گورنمنٹ نے میرے خیال موقع دیا تھا جتنے لوگ ہیں بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے دیا تھا نا ٹائم. کچھ ٹائم دیا تھا کہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں. دیکھے کتنی ایمبیسی بھیڑ لگی رہتی تھی. ایک دن ایک گھنٹہ گنا جاتا تو اس سے فائدہ اٹھا. رب نے مہلت دیا ہے توبہ استغفار کر لو. نمبر 2 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ. اس جنت کو بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی فی الفور کوشش کر لو. اسرع بولتے جلدی کر. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت اتنی بڑی ہے. زندگی 70 سال 80 سال کی مشکل سے ہے. 60-70 سال کی زندگی اسی میں آپ کو اتنی بڑی جنت حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور جنت ہے کن کے لیے دوستو؟ اعدت للمتقین. یہ جنت سب کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے. یہ مخصوص اور محبوب لوگ ہیں. کون؟ اعدت للمتقین. جنت در اصل متقین کے لیے تیار کی گئی. متقین کون ہے بیٹے؟ متقین ہیں جن کے اندر 2 خوبی پائی جائے. نمبر 1 اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا جائے اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے. نماز پڑھنے کے لیے آئے, صرف اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھوں گے تو ہمارا رب ناراض ہو جائے گا. آپ چلے جا رہے دروازے پر کسی کا بٹوا گرا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس کا 4-5 ہزار درہم بھی ہو. آپ اٹھا لیں تو کوئی نہ دیکھ سکے, پیر سے مار دیں جیسے چور کرتا چلا گیا باہر, اٹھا لیں. لیکن آپ اس لیے نہیں اٹھائیں, نہیں یہ میرے لیے حلال نہیں, ہمارے رب نے ہمارے اوپر.
جو بھی کام نیکی کرے وہ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے لیے، اور کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں تو پولیس کے ڈر سے نہیں، حکومت کے ڈر سے نہیں، مخالفت کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس کے ڈر سے اللہ۔ یہ ہی فعل الطاعات، یہ اللہ تعالیٰ کا کام نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اللہ کے ڈر سے۔ تے ہو جس کے اندر یہ تقوی آ جائے، جو ایسے کرتا ہے اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے فرما برداری کرتا ہے، اس کے اندر تقوی آیا، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے متقین۔ تو میرے بھائیو، جنت ہر ایک کے لیے تیار نہیں کی گئی، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کی علامت کیسے ہوگی بیٹے؟ یہ سمجھنا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ ہمارے آپ کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم متقی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ان کے اندر تقویٰ آ گیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزرا، 4 مہینے، 1 مہینے کا روزہ رکھے کس لیے؟ کہ لعلکم تتقون، اے لوگوں 1 مہینہ کا روزہ تم پر فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو آخر ہمارے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے یہ سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں چند علامات بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، ہر چیز کس سے پہچانی جاتی ہے؟ علامت سے۔ ہر چیز علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ تقویٰ بھی کیسے پہچانی کہ ہمارے اندر آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اب علامت نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، تقوی ہمارے اندر آیا کہ نہیں، کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، آپ کیوں خرچ کریں گے؟ اللہ فرماتے فی السراء، خوشحالی میں بھی، والضراء، اور پریشان حالی تنگ دستی ہے جب بھی اللہ کے راہ میں۔ ہو سکتا خوشحالی ہے تو 1000 خرچ کر رہے ہیں اللہ کے نام میں، اور پریشان حال ہے تو ممکن ہے 5 درہم خرچ کریں، 1 درہم، لیکن کبھی اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہو۔ غریب، مسکین، محتاج، مساجد، مدارس، رشتے ناتے، پریشان حال، سب کو کے ساتھ کی مدد کرتے ہیں وہ۔ کیوں بھائی؟ اتنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ ہم دوسروں پر خرچ کریں؟ نہیں۔ مومن کا مقصد اصل میں دنیا میں ایک اصلی سچا مومن جو ہے، اس کا مقصد مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ہمارے رب ہم سے خوش رہے۔ یہی مقصد ہے نا، ہمارا رب ہم سے خوش رہے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ اور جہنم سے بچانے والا سب سے بڑا عمل اگر کلمے کے بعد ہے تو کیا ہے؟ صدقہ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ کر کے، زیادہ مال دولت نہیں ہے، آدھا کھجور ہی تمہارے پاس ہے تو جہنم سے بچنے کے لیے آدھا کھجور ہی اللہ تعالیٰ کے نام صدقہ کرو، آدھا کھجور ہی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ صدقہ، اس لیے مومن کے پاس مال آتا ہے تو سوچتا ہے کتنا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے الذین ينفقون، دوسری چیز، دوسری علامت، اللہ اکبر، مال خرچ نماز۔ اس کے بعد والکاظمین الغیظ، اگر شیطان غصہ دلا دے تو غصے کو پی ڈالنا۔ یہ جنت میں جانے کا عمل ہے غصہ، اور غصہ استعمال کرنا جنت سے محرومی کا ذریعہ۔ والکاظمین الغیظ، اگر شیطان غصہ دلا دے تو فوراً غصے کو کیا کرو؟ پی ڈالو، غصہ استعمال نہ کرو۔ سنن ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، اور غصہ آ جائے تو اس کو پی ڈالو۔ چلا گیا بیچارہ۔ پھر کچھ دنوں وہ آئے تھے، کوئی جنت میں پہنچا، بلا روک ٹوک کے جنت میں پہنچ جانے کا کوئی بہت بڑا عمل ہوگا۔ وہ چلے گئے، سوچتے ہیں یہ تو ایسی اللہ کی نصیحت کی کہ ہماری ماں بھی کہتی بیٹا غصہ نہیں کیا کرو۔ کیا خیال ہے؟ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے رہو تو ماں کہتی بیٹے کسی بچے سے لڑنا نہیں۔ ہر ایک بوڑھی ماں، چاہے ماں، ہندو بھی منع کرتا ہے۔ تو
اللہ کے رسول پھر دوبارہ آیا، سال گزر گئے، اللہ کے رسول ذرا کوئی نصیحت کرے، سوچا اللہ کے رسول بھول گئے ہوں گے، اللہ کے رسول فرمایا لا تحزن، غصہ نہیں کرنا، اگر غصہ آئے تو پی ڈالا، غصہ استعمال نہ کرو۔ چلا گیا، پھر سوچتا ہوں پھر وہی اللہ کے رسول گھسی پیٹی پرانی چیز، پھر کافی عرصے تک نہیں ہے، سوچا بھی اتنا عرصہ کے بعد جاؤ کہ اللہ سے بھول جائے، پہچانے نہیں کہ میں آپ سے سوال کرنا۔ تیسری مرتبہ ہے یا رسول اللہ اذنی کچھ نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، بار بار تم آتے ہو، اللہ اکبر، نصیحت کرنے کے لیے، اور تینوں مرتبہ میں کہتا ہوں لا تغضب۔ صحابی نے سمجھا اللہ کے رسول تو پہچان لیے، کہتے ہیں واللہ میں بڑی حیرت میں پڑ گیا، واپس گیا تو میں نے کہا کہ اس غصے کے اندر ہے کیا اتنا بڑا عیب کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول ہم کو نصیحت کرتے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں واللہ میں گیا تو سال بھر اللہ کے رسول کے پاس پلٹ کر کے نہیں آیا، میں اپنی زندگی کے مسائل کا جائزہ لیتا رہا، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، ہر سال بھر میں ریسرچ کرتا رہا کہ غصہ ہے کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم سال بھر کی ریسرچ کے بعد پتہ چلا فوجدت الشر فی الغضب کلھا، ہم نے دیکھا کہ ساری برائیوں کا سبب کیا بنتا ہے؟ غصہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصہ پینے والا بنائے۔ نمبر 3 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ 3 ہو گئے نا۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 2 غصہ پینا، نمبر 3 اللہ والعافین عن الناس، درگزر کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے تجہیز تدفین کے بعد آپ کی تلوار لٹکی تھی، تو میں گیا اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے، میں نے کہا یہ نکالو۔ کہتے ہیں تلوار کھینچا تو اس کے اندر چھوٹی سی پرچی، چونکہ پیپر کی اتنی فیکٹری نہیں تھی، بہت مشکل سے بنتا تھا، کہتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی، اللہ اکبر، اس پرچی کے اندر اللہ کے رسول نے 3 باتیں لکھی تھی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 اللہ اکبر، سب سے افضل الاعمال 3 ہیں۔ نمبر 1 سل من قطع، جو رشتے دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں، خوشی میں غمی میں تم کو پوچھتے نہیں، تم ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، تم ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دو۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے یہاں نہیں آتا تو تم اس کے ہاں رشتہ نبھانے کے لیے کم سے کم الیک سلیک کرنے کے لیے ضرور جاؤ۔ نمبر 3 اللہ اکبر، اپنے ساتھ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَ، جو تم کو دیتے نہیں ان کو بھی تم دیا کرو۔ پاس پڑوس میں کبھی انسانی زندگی ہے، ہم کو ضرورت پڑ گئی، میں نے کہا تھا 5,000 روپے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے بہانہ کر دیا، تو میں ٹھان کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے، اب دعا کرتے ہیں اللہ کسی پریشانی میں اس کو مبتلا کر کے میرے پاس آئے تاکہ بدلا لے۔ پھر کسی پریشانی میں ہوئے، ارے تو بہت ضروری ہے میرے بھائی، آج رشتوں میں کے اندر سارا بگاڑ اسی کی دینا پڑتا، سمجھ گئے نا، ساری مشکلات یہ ہیں، یہ رشتہ نبھانا آج بہن کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالوں کے ساتھ، اور سب سے بڑے چچا کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ۔ اللہ رسول نے فرمایا نہیں، جس نے تم کو نہیں دیا اس کو بھی تم دیا کرو۔ برائی کا بدلہ برائی سے، ہمیشہ برائی کا بدلہ کس سے؟ نمبر 3 اللہ اکبر، واعف عمن ظلمک، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا بدلہ لینے کا تم کو اختیار ہے، تھپڑ مارا تم بھی تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول کیا فرمایا، اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو تو یہ افضل الاعمال۔ اور قرآن پاک میں کیا فرمایا، اگر تمہارے اوپر ظلم کرنے والا ہے اس کو تم معاف کر دو تو اس کے بدلے اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، صرف ایک رشتہ دار سے کہا، اس رشتہ دار کے ساتھ میں نے اتنا احسان کیا، اور میری بیٹی عائشہ پر اس نے بڑھ کر کے
افواہ اڑائی, ہماری بیٹی کو بدنام کیا, غصے میں آئے قسم کھا لے. اللہ نے فرمایا ابو بکر تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ, اللہ اکبر, برائی کا بدلہ لینے کے لیے بھی آدمی کی کیا ہوتا ہے, معیار ہوتا ہے. گھٹیا قسم کے انسان سے لڑنا بھی آپ اپنی توہین کرانا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ابو بکر تم نے اس برائی کا, اس نے نہایت گھناؤنی حرکت کی اور تم اس کے گھناؤنی حرکت کی بنا پر غصہ ہو کر کے اس کے ساتھ احسان کرنا بند کر دو گے؟ نہیں, یہ عام لوگوں کا کام ہے. ابو بکر تیری شان نہیں ہے, تمہاری شان کیا ہے, تم اس کو معاف کر دو تاکہ اللہ اس کے بدلے تمہیں معاف کر دے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. نمبر 4 واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اس لیے وَأَحْسِنُوا, قرآن پاک, میرے بندو تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا کرو, بھلائی کرو. کیوں؟ واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے, ان کا غلام تھا. غلام پانی آیا اور وضو کرانے لگا, اور کچی زمین تھی, مٹی کا برتن تھا, لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا بندھنا اور زمین پر گرا, تو وہ جو کیچڑ اچھلا, وہ کپڑا بھی خراب, چہرہ بھی خراب. حضرت حسن بڑے نظافت پسند تھے, بڑے غصے میں آئے. اب قریب تک مارے, وہ غلام بیچارہ دور کانپتا ہوا کھڑا ہے, کہتا کیا ہے, والقاظمین الغیظ. قرآن پاک کی آیت یاد رکھو, والقاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامت بیان کی ہے کہ غصے کو پی ڈالو. حضرت حسن, صحابی کرام کی خوبی یہ تھی, صحابی کرام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سب سے زیادہ جلالی غصے والے کون تھا, عمر فاروق. سب سے زیادہ غصے والے, جن کے ڈر سے شیطان گلیوں سے بھاگتا, اس کے جلال کا کیا پوچھنا. لیکن صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس کہتی کتنا بھی جلال تھا عمر کا, لیکن کان وقافا عند آیات کتاب اللہ. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دے عمر کا سارا جلال ختم, سارا غصہ ختم. ان لوگوں کا یہی خاص کمال تھا کہ یہ ایک آیت سننے کے بعد سارا معاملہ ختم. اللہ اکبر. جب غلام نے کہا آقا والقاظمین الغیظ, تو ہنس پڑے, کہا کم بخت, ہم کو آیا سناتا ہے, قدم تو گئی تھی, میں نے غصہ پی ڈالا. کھڑا تھا تو سوچتا ہے کہیں ایسا نہ اور کچھ کرے, تو کہا والعافین عن الناس, غصہ بھی پی ڈالنا ہے اور معاف بھی کر دینا ہے جنت میں جانے کے لیے. کیا مقصد ہے کہ ایسا نہیں کہ ہاں قیامت کے لیے کہے کہ ہاں قیامت کے دن بدلہ لوں گا, معاف کر دوں. حضرت حسن نے کہا بڑا بدماش آدمی تو ہے, ہم کو آیتیں سناتا ہے. اللہ اکبر. کھڑا تو کہتا ہے واللہ یحب المحسنین. معاف بھی کر دیا, غصہ بھی ڈالا, معاف کر دیا, اور آخر میں کیا, اللہ محبت کرتا ہے کن سے, احسان کرنے والوں سے. کیا پوچھنا, کہا میں سمجھ گیا. پہلے تو قاظمین پڑھ کے غصہ ٹھنڈا کرایا, والعافین سنا کر کے ہمیں اپنے کو معاف کرایا. اب چاہتا ہے تیرے ساتھ احسان کرے. میں سمجھ گیا تو آزاد ہونا چاہتا, جا میں نے احسان کیا, تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کر. اللہ اکبر. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. نمبر 4 والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب بھی شیطان یا نفس امارہ ان سے کوئی گناہ کروا دیتا ہے تو گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کا یاد آیا, اللہ کی یاد آئی کہ واقعی ہم نے وہ کام کیا جو ہمارے رب نے ہمیں منع کیا, مجھ سے وہ شیطان نے کروایا جو ہمارے رب کو ناراض اور غصہ دلانے والا ہے. اللہ فرماتے فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا کرتے ہیں. یہ علامت ہے کن کی, متقین کی.
دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے اور متقین کی صفات آ جائیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا